بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تڑپ یہ عشق کی قسط نمبر 5 آج میں آپ کو سناؤں گا۔ ماما میرے خیال سے 6:30 بجے سے 8 بجے تک کا ٹائم ترحان اور عثمان کے لیے رکھ لیتی ہوں، کیا کہتی ہیں آپ؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے وفا نے پوچھا۔ ہاں دیکھ لو جو تمہیں ٹھیک لگے، اور ہاں تمہارے اپنے ایگزامز بھی ہونے والے ہیں۔ خالدہ نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا۔ یہی مسئلہ ہے، مگر خیر یہ تو میں مینج کر لوں گی۔ ایکچولی 9th کے ایگزامز بھی میرے ایگزامز کے 1 مہینے بعد شروع ہو جائیں گے۔ اب تک تو یہی نیوز آ رہی ہے، اس لیے ترحان کو تو چھٹی بھی نہیں دے سکتی۔ عثمان کی تو میں نے کافی تیاری کروا دی ہے۔ وفا نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، ترحان تو ابھی آیا ہے، اور پھر اس کا موڈ بھی تو عجیب ہے، پتہ نہیں کیسے پڑھائی کرے گا۔ خالدہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہم ویسے موڈی ہے، مگر اس کا دماغ بہت تیز ہے، ایک بار سمجھاؤ اسے سمجھ آ جاتا ہے۔ ایون عثمان کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے وہ کور کر لے گا، وفا نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ اچھا آرام سے ناشتہ کرو تم، خالدہ نے وفا کو ٹوکا جو جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ اچھا بابا چلے گئے؟ وفا نے پوچھا۔ ہاں کب کے چلے گئے، اپنا فون دیں ذرا، وفا نے خالدہ سے کہا۔ کیوں، کیا کرنا ہے؟ خالدہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اوفو، ترحان کے بھائی صاحب کو کرنا ہے، اسے ٹائم کا بتا دو نا، وفا نے اکتا کر کہا۔ تو اپنے فون سے کر لو، خالدہ نے خفا ہوتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر وفا کو دیا۔ میرے پاس بیلنس نہیں ہے نا ماما، وفا نے بہانہ بنایا اور اپنے پاس پڑے بیگ سے احان کا کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ احان جو آفس کے لیے نکل رہا تھا، ان نون نمبر دیکھ کر چونک پڑا اور فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، وفا نے سلام کیا۔ جی وعلیکم السلام۔ احان کو آواز سنی ہوئی لگی۔ میں وفا بول رہی ہوں، ترحان کی ٹویٹر۔ وفا نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ جی مس وفا، کیسی ہیں آپ؟ احان کے چہرے پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، ایکچولی اتنی صبح ڈسٹرب کیا آپ کو، آئی ایم سوری۔ وفا نے مروتاً کہا۔ ارے آپ صرف صبح ڈسٹرب نہیں کرتی بلکہ اکثر ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں، احان نے شوخی سے کہا۔ وفا کو شدید غصہ آیا۔ فضول باتوں سے پرہیز کریں، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نے ترحان کی ٹیوشن ٹائمنگ ڈیسائیڈ کر لی ہے، اسے آج 6:30 تک بھیج دیں، وفا نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے اب تو برا مان گئی، میں مذاق کر رہا تھا، ایکچولی مجھے کچھ یقین سا تھا کہ آپ کال کریں گی۔ اینی ویز میں ترحان کو بتا دوں گا، یہ آپ کا نمبر ہے، احان نے اب سنجیدگی سے کہا۔ جی میرا نمبر ہے، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ اسی پر کال کر کے پوچھ لیجئے گا۔ اوکے میں فون رکھتی ہوں، ترحان کو بتا دیں۔ وفا کو ایک دم شرارت سوجی اور اس نے جھوٹ بول دیا۔ اوکے چلے، شکریہ آپ نے مجھے کال کی، اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مجھے لگا کہ احان نے فری ہونے کی کوشش کی۔ اچھا مجھے اب جانا ہے، بعد میں بات ہوگی، بائے، وفا نے احان کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور ہنس کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو، کیا لطیفہ سنا دیا ہے اس نے؟ خالدہ نے وفا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ماما، وہ خود ایک لطیفہ ہے، وفا نے ہنستے ہوئے کہا۔ خالدہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ ہوگا، خیر مجھے دیر ہو رہی ہے، پوائنٹ نکل جائے گا، میں جا رہی ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ وفا خالدہ کے گال چوم کر باہر کی طرف چلی گئی۔ ترحان آج 6:30 بجے جانا ہے ٹیوشن، تم نے یاد سے چلے جانا، احان ترحان کو بتانے واپس اندر آیا۔ بھیا ٹائم بدل دیا انہوں نے۔ ترحان اسکول یونیفارم پہنے ناشتے کی میز پر بیٹھا۔ یس فون آیا تھا ان کا، میں نے سوچا تمہیں بتاتا ہوا جاؤں۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ٹائم سے چلے جانا، احان نے پیار سے پوچھا۔ جی بھیا چلا جاؤں گا۔
ترحان نے سر ہلا کر جواب دیا، گڈ بائے، اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ احان ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ احان لنچ بریک میں لنچ کر کے فارغ ہو بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کیا وہ وفا کی آواز ایک بار پھر سنے۔ کافی دیر تک وہ خود کو سمجھاتا رہا، مگر تھک کر اس نے وفا کے نمبر پر کال کر لی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ وہ نمبر وفا کا نہیں ہے۔ خالدہ جو کچن میں روٹی بنا رہی تھیں، فون کی آواز سن کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کچن سے باہر آئیں اور فون اٹھایا۔ السلام علیکم جناب۔ احان نے بڑی ترنگ میں سلام کیا، یہ سوچ کر کہ آگے سے ایک سریلی سی آواز میں جواب آئے گا۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ خالدہ نے اپنی روبدار آواز میں پوچھا۔ آنٹی وہ میں احان، ترحان کا بھائی، احان نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ سے گرتے فون کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا احان بیٹا کیسے ہو؟ سوری میں نے پہچانا نہیں۔ خالدہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی آنٹی الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ احان نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، خیر سے فون کیا؟ خالدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ وفا سے بات ہو سکتی ہے؟ احان نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ تو ابھی اپنی یونی سے واپس نہیں آئی، کوئی کام تھا آپ کو؟ محترمہ نے مجھ سے جھوٹ کہا، یہ نمبر تو آنٹی کا ہے۔ دت تیرے کی احان، پاگل بنا دیا اس نے تجھے۔ احان دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ احان بیٹا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خالدہ نے احان کو خاموش پا کر پوچھا۔ جی آنٹی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ ترحان آج سبجیکٹ کون سا لائے؟ صبح جلدی میں پوچھنا بھول گیا تھا۔ احان نے سر کھجاتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا بیٹا، چلو وفا آتی ہے تو میں اسے کہوں گی تمہیں بتا دے۔ جی آنٹی آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ احان نے جلدی سے فون بند کیا اور دل ہی دل میں وفا کو کوسنے لگا۔ ارے ہاں یاد آیا، ترحان کے بھائی کا فون آیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ خالدہ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وفا کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے پکا یقین تھا وہ فون ضرور کرے گا۔ وفا نے اپنے دل میں سوچا۔ پوچھ رہا تھا کہ ترحان کون سا سبجیکٹ لائے آج، تم بتا دو اسے فون کر کے۔ ماما میں نے ترحان کو پورا ٹائم ٹیبل بنا کر دیا ہوا ہے، وفا نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، شاید اسے پتہ نہ ہو، خالدہ نے کچن میں جاتے ہوئے کہا، مگر مجھے سب پتہ ہے۔ شکل دیکھنے والی ہوگی اس کی جب آگے سے ماما کی آواز سنی ہوگی۔ وفا کو سوچ کر ہنسی آنے لگی۔ السلام علیکم۔ ترحان نے شرمندگی سے وفا کو سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وفا نے بس سر کے اشارے سے جواب دیا، بیٹھو عثمان، آ جائے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں پڑھائی۔ وفا نے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا، جی۔ ترحان خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ وفا خاموشی سے اپنے فون پر مصروف رہی۔ ترحان کو وفا کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر وفا کو دیکھا۔ میں نے کیمسٹری کا پورا چیپٹر کر لیا، ترحان نے بات شروع کرنے کی غرض سے کہا۔ دیکھتی ہوں، ویٹ کرو، وفا نے بنا دیکھے جواب دیا۔ مس ترحان نے بے چینی سے وفا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ کہو، کچھ کہنا ہے؟ وفا نے موبائل سے نظر ہٹا کر پوچھا۔ ترحان گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگا۔ وفا کو اس کے انداز پر ہنسی آئی، مگر وہ بظاہر سنجیدہ رہیں۔ یہاں آؤ ترحان میرے پاس۔ وفا نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ترحان اپنی گود میں پڑا بیگ سائیڈ پر رکھتا وفا کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ سوری کرنا چاہتے ہو؟ وفا نے نرمی سے پوچھا۔ ترحان نے سر جھکا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے لیے سوری کہنا آسان نہیں تھا۔
کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ منہ سے سوری کہی جائے۔ یہ جو تمہارے چہرے پر شرمندگی ہے نا، یہ صاف بتا رہی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وفا نے مسکرا کر کہا۔ ترحان نے سر اٹھا کر وفا کو دیکھا۔ وفا اسے دیکھ کر کھل کر مسکرائی۔ ترحان کو لگا اتنی پیاری مسکراہٹ اس نے شاید کبھی نہیں دیکھی۔ ترحان، مجھے پتہ ہے تمہیں بلا وجہ بولنا اچھا نہیں لگتا، مگر ضروری نہیں کہ کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اس کی طرح دل آزاری کی جائے۔ خاموشی سے مسکرا دیا کرو، اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ، اور پھر سوری کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ وفا نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ترحان نے اپنی نظریں وفا کی مسکراہٹ سے ہٹا کر سر جھکا لیا۔ السلام علیکم مس، عثمان نے روم میں آتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لیٹ کیوں ہو گئے؟ وفا نے عثمان کو دیکھ کر پوچھا۔ بس مس، وہ سائیکل خراب ہو گئی تھی، بابا چھوڑ کر گئے ہیں، عثمان نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اوہو، اچھا سنو، تم لوگوں کے ایگزامز کا پتہ ہے کچھ کب تک ہوں گے سٹارٹ؟ وفا نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ جی مس، کہہ رہے ہیں اپریل کے اینڈ میں سٹارٹ ہو جائیں گے اس بار، عثمان نے رجسٹر نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ، میرے مارچ میں ہیں۔ خیر ترحان، ہمیں بہت فاسٹ تیاری کرنی ہوگی، صرف 3 ماہ رہ گئے ہیں، وفا نے ترحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گا، ترحان نے سنجیدگی سے کہا۔ انشاءاللہ۔ چلو آج کمپیوٹر نکال لو، دیکھو تو صحیح کتنی تیاری ہے تم لوگوں کی، وفا نے دونوں سے کہا۔ دونوں اپنے بیگ سے باکس نکالنے لگے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ترحان اب وفا کی ہر بات مانتا، یہاں تک کہ اسے بری بھی لگتی تب بھی خاموشی سے مان لیتا۔ دوسری طرف احان کا جھکاؤ وفا کی طرف بڑھنے لگا، مگر وفا اسے ٹائم پاس سمجھ کر ٹالتی رہی۔ سبین خوش تھیں کہ ترحان اب پہلے کی طرح ہر بات پر خفا نہیں ہوتا۔ ترحان کا دماغ کافی تیز تھا، اس نے پڑھائی پر توجہ دی تو بہت جلد اس کی تیاری ہو گئی۔ وفا اس کی طرف سے مطمئن تھی۔ وفا کے ایگزام شروع ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ عثمان اور ترحان کو ہفتے میں صرف 2 دن بلاتی۔ عثمان تو اس بات پر خوش تھا کہ اسے چھٹی ملی، مگر ترحان روز شام میں ساتھ بور ہوتا اور اس کا دل کرتا وفا کے پاس جائے اور اس کی باتیں سنے، مگر وفا کے ایگزامز کا خیال آتے ہی وہ خود کو سمجھا لیتا، اسی وجہ سے وہ دوبارہ سے چڑچڑا ہو رہا تھا۔ ترحان، کھانا کیوں نہیں کھا رہے میری جان؟ سبین نے کافی دیر سے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے ترحان سے کہا۔ کچھ نہیں مما، بس دل نہیں کر رہا، ترحان نے اداسی سے کہا۔ کیوں بھائی، تم لنچ بھی صحیح سے نہیں کیا تھا؟ سبین نے اسے ٹوکا۔ کیا ہوا میرے بھائی؟ مزے کی نہیں لگ رہی تو باہر سے کچھ منگوا دوں؟ احان نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بھیا، ویسے ہی بھوک نہیں ہے، ترحان نے پلیٹ کو دور کیا۔ ارے بھوک کیوں نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری بھوک ختم ہو گئی ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، احان نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بھیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، ترحان نے فوراً نہیں میں سر ہلا کر جواب دیا۔ تمہارے ایگزامز تو نہیں ہونے والے، تیاری پوری ہے کہ نہیں؟ صدیقی صاحب نے ترحان کو دیکھ کر پوچھا۔ جی بابا، ابھی 1 منتھ ہے ایگزامز میں، ترحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری ٹیوشن والی مس صحیح پڑھا رہی ہے کہ نہیں؟ صدیقی صاحب نے چمچ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا پڑھاتی ہیں۔ تمہاری مس کے ایگزامز ختم نہیں ہوئے اب تک؟ احان نے بظاہر لاپرواہی سے پوچھا۔ جی بس کہہ رہی تھیں نیکسٹ ویک لاسٹ ہے، ترحان نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ اچھا تھوڑا سا تو کھا لو ترحان، تم نے لنچ بھی نہیں ٹھیک سے کیا تھا، سبین نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ ماما پلیز، کہا نا میرا دل نہیں کر رہا، ترحان نے غصے سے کہا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ترحان کو کندھے پر بیگ لٹکائے باہر جاتا دیکھ کر سبین نے حیران ہو کر پوچھا۔
وہ میں مس کے پاس جا رہا ہوں، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ پوچھنی ہے۔ ترحان نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، مگر کل اس کا پیپر ہے، وہ ڈسٹرب ہوگی۔ سبین نے ترحان کو سمجھانا چاہا، ماما وہ نہیں ہوں گی ڈسٹرب، میں ابھی آ جاؤں گا واپس۔ ترحان نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ ارے تم آج تو میں نے چھٹی دی تھی۔ وفا ترحان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی وہ مجھے کچھ سمجھ نہ تھا آپ سے، ترحان نے وفا کو دیکھ کر کہا۔ اچھا آؤ، کیا سمجھنا ہے بتاؤ مجھے۔ وفا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں مس؟ ترحان نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے اچھے ہو رہے ہیں۔ تم بتاؤ تیاری چل رہی ہے نا ساتھ ساتھ؟ وفا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی کر رہا ہوں۔ ترحان نے نظر بھر کر وفا کو دیکھا۔ دیٹس گڈ، بتاؤ کیا سمجھنا ہے؟ جی وہ کیمسٹری کا ایک نومیریکل پوچھنا تھا۔ ترحان نے سر جھٹک کر جواب دیا اور بیگ سے اپنا رجسٹر نکالنے لگا۔ ہیلو، آئیے میں چھوڑ دوں آپ کو، احان نے کار کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے وفا سے کہا، جو اسٹاپ پر کھڑی اپنے وین کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اکثر وفا کو پوائنٹ پر بیٹھتے ہوئے دیکھتا تھا۔ آج اتفاق سے وہ تھوڑا جلدی نکلا تھا، اسی لیے وفا اسے اسٹاپ پر مل گئی۔ جی نہیں شکریہ، میرا پوائنٹ آنے والا ہے، میں چلی جاؤں گی، وفا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ دیکھیں میرے راستے میں ہے آپ کی یونیورسٹی، آپ پلیز بیٹھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں۔ احان نے سنجیدگی سے کہا، تو میں کیا کروں، آپ جائیں اگر آپ کو اپنی عزت کی اتنی فکر ہے۔ وفا نے تیکھے لہجے میں کہا، مجھے اپنی عزت سے زیادہ آپ کی عزت عزیز ہے، آپ پلیز بحث نہ کریں، میں اتنا بھی بے اعتبار نہیں کہ میرے ساتھ یونیورسٹی جانے تک جاتے ہوئے اتنے نخرے کریں۔ احان نے خفا ہو کر کہا۔ وفا کچھ سوچنے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ویسے آپ اتنی زحمت کیوں کرتی ہیں، روز دھوپ میں کھڑے ہو کر پوائنٹ کا ویٹ کرتی ہیں، میں صبح آفس جاتے ہوئے آپ کو ڈیلی ڈراپ کر سکتا ہوں۔ عفان نے وفا کے لال ہوتے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیوں آپ پارٹ ٹائم یہ جاب بھی کرتے ہیں؟ وفا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، جی نہیں، آپ میرے خلوص کا مذاق کو نہ اڑائیں، محلے دار ہیں ہم، آپ کو اس طرح پوائنٹ کا ویٹ کرتے دیکھ کر اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ احان نے برا مانتے ہوئے کہا، اچھا محلے دار تو بیچارے غفور انکل بھی ہیں جو اپنی وین کا ویٹ کرتے ہیں روز صبح، ان کو تو آپ نے آفر نہیں کی۔ وفا نے اسے لاجواب کیا، وہ آدمی ہیں، ہی کین ویٹ، اینی وے چھوڑیں یہ سب، بتائیں آپ کے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ احان نے جان بوجھ کر بات بدلی، بہت اچھے ہو رہے ہیں شکر۔ دیٹس گڈ، ویسے ترحان ماشاءاللہ پڑھنے لگا ہے اور اس کا موڈ بھی بہت بہتر ہو گیا ہے۔ احان نے سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے کہا، کافی شارپ مائنڈ ہے وہ، بہت جلدی سب کور کر لیا اس نے۔ وفا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جی شارپ مائنڈ تو ہوگا، آخر میرا بھائی جو ہے۔ احان نے اتر کر کہا، اوہ ہو، ویسے ہونیسٹلی وہ کہیں ایسے آپ کا بھائی نہیں لگا، وہ اتنا خاموشی پسند ہے اور آپ تو۔ وفا نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، جی جناب ہماری نیچر بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ خیر یہ بتائیں آپ اپنے نمبر سے کس دن کال کریں گی؟ احان نے گاڑی کا گیئر لگاتے ہوئے پوچھا۔ وفا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کبھی نہیں، وفا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، ویسے بہت غلط بات ہے یہ، اتنا کیوں بھاگ رہی ہیں آپ مجھ سے؟ احان نے اکتا کر کہا، آپ کیوں اتنا پیچھے پڑ رہے ہیں میرے؟ وفا نے اسی لہجے میں جواب دیا، بتاؤں کیوں پڑ رہا ہوں؟ وفا کی یونیورسٹی آنے پر احان نے گاڑی کی بریک لگا کر کہا، جی بتائیں۔ وفا نے اسے دیکھ کر پوچھا، بہت اچھی لگتی ہیں آپ، مجھے دل کرتا ہے میرا آپ سے بات کروں، مگر خیر آپ کو شاید میں پسند ہی نہیں ہوں۔ احان نے ڈف گوئی سے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، بائے۔ وفا نے گھبرا کر کہا اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ بہت اچھی لگتی ہیں آپ، مجھے دل کرتا ہے میرا آپ سے بات کروں۔
پیپر دیتے ہوئے بھی وفا کے کانوں میں اذہان کا یہ جملہ گونجتا رہا۔ بہت مشکل سے سر جھٹک کر اس نے اپنی پوری توجہ پیپر پر دی۔ Thanks for watching, listeners. Please subscribe my channel for next episode. Thank you guys.